مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے نکاح کے وقت صاف انکار کر دیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ سب مہمان جمع ہیں اور تم شادی سے انکار کر رہی ہو۔ شازیہ بیگم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ تو کیوں کروں میں ایک اندھے سے شادی؟ کیا میری قسمت میں یہی اندھے رہ گئے ہیں؟ وہ بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ غصے میں شازیہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور دلہن بنی لڑکی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ خبردار، دوبارہ بلاش کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کیا تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری بیٹی ہو، شازیہ بیگم نے شدید غصے میں کہا۔ اس وقت سلطان ہاؤس میں عجیب تماشا لگا ہوا تھا۔ گھر میں نکاح کی تقریب تھی اور پریشا نے نکاح کے وقت ہی نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ سب کو اس پر شدید غصہ تھا، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ بات چھپائی گئی تھی اور اس کی مرحوم تایا کا بیٹا بلاش سلطان بہنائی سے محروم ہے۔ پریشا حال ہی میں بیرون ملک سے آئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نفیس لڑکی تھی جس کا رشتہ جلدی میں بلاش سلطان سے طے کر دیا گیا تھا۔ تصویر دیکھ کر پریشا نے بھی ہاں کر دی تھی۔ یہ مکمل ارینج میرج تھی۔ اس کی بلاش سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس میں رہتا تھا، لیکن آج جب نکاح کا وقت آیا تو نویرا نے یہ راز پریشا کے کان میں ڈال دیا کہ اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور یہ بات اس سے چھپائی گئی ہے۔ پھر کیا تھا؟ پریشا نے نکاح کے وقت ہی انکار کر دیا اور بھری محفل میں بلاش کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کر دیا۔ بلاش سلطان اس وقت مردان خانے میں موجود تھا۔ پریشا کے والد یعنی اس کے چچا جان شرمندہ تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر اس لڑکی کو سخت جواب دے جس نے بھری محفل میں اس کے اندھے پن کا مذاق بنایا تھا۔ چچا جان، آپ نے پریشا کو میری اس بیماری کے بارے میں بتایا نہیں؟ وہ اپنے کندھے پر ان کے ہاتھ کا لمس پہچان گیا تھا۔ بیٹا، وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ شازیہ بیگم کی آواز آئی۔ پری نکاح کے لیے تیار ہے۔ پریشا کو ماں نے جذباتی طور پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر پریشا نے نکاح سے انکار کیا تو وہ اس کا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ آخرکار پریشا کو مجبوراً کہنا پڑا قبول ہے۔ دوسری طرف نویرا اپنے وار خالی جاتا دیکھ کر جلن بھن گئی۔ نویرا احمد صاحب کی اکلوتی اور مغرور بیٹی تھی اور بلاش سلطان سے اس کی کوئی پرانی دشمنی تھی۔ اسی کا بدلہ وہ پریشا کے ذریعے لینا چاہتی تھی۔ چچا جان، پریشا کو مجبور مت کریں نکاح کے لیے، بلاش سلطان نے نکاح کے الفاظ سے پہلے کہا۔ نہیں بیٹا، اس کی کم عقلی کی وجہ سے میں ہیرا نہیں گنوا سکتا۔ آنے والے وقت میں اسے خود احساس ہو جائے گا کہ گھر والوں کا فیصلہ اس کے حق میں کتنا بہتر تھا۔ اس کی بات پر بلاش نے ہونٹ بھینچ لیے اور نکاح قبول کر لیا۔ رخصتی کے وقت پریشا کسی سے نہ ملی۔ بس روتے ہوئے منہ بنائے بلاش سلطان کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس چلی گئی۔ والدین کی وفات کے بعد بلاش سلطان حویلی کم ہی آتا تھا، اس لیے پریشا کو اس کی بینائی کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا تھا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ سلطان ہاؤس میں جتنی رونق تھی، فارم ہاؤس اتنا ہی خاموش تھا۔ نہ روشنیاں تھیں، نہ کوئی ہنگامہ، ایسی خاموشی جیسے قبرستان میں ہوتی ہے۔ پریشا گاڑی میں بیٹھی ارد گرد کا منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ بلاش سلطان خوشبو میں بسا اس کے پاس سے گزرتا ہوا گاڑی سے اتر چکا تھا۔ پریشا باہر آ جائے، وہ چونک گئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ ابھی گاڑی سے نہیں اتری؟ وہ حیرت سے گاڑی سے اتری۔ اسی وقت ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور بلاش سلطان کو ایک اسٹک تھما دی۔ وہ اسی اسٹک کے سہارے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پریشا بھی خود کو سنبھالتی ہوئی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ فارم ہاؤس بہت خوبصورت تھا، سلطان ہاؤس سے بھی زیادہ۔ یہاں سے بائیں طرف جائیں، آپ کا کمرہ ہے۔ اچانک بلاش کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ میرا کمرہ؟ یہ پہلی بار تھا جب اس نے بات کی۔ بلاش نے سیاہ چشمہ پہنا ہوا تھا جس سے اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ جی، آپ کا کمرہ۔ وہ دوسری طرف بڑھ گیا۔ ہم الگ الگ کمروں میں رہیں گے؟ پریشا نے اچانک اس کے سامنے آ کر پوچھا۔ بلاش چند لمحے خاموش رہا۔ میرا خیال نہیں کہ آپ کو ایک اندھے کے ساتھ اس کی بیساکھی بن کر
چلنا پسند ہو۔ آپ برائے مہربانی اپنے کمرے میں چلی جائیں، رات کافی ہو گئی ہے، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اگر اتنی ہی ہمدردی تھی تو نکاح کے وقت انکار کر دیتے، اب یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشا تلخ لہجے میں بولی۔ بلاش کے قدم رک گئے۔ کچھ وجوہات ایسی تھیں جن کی وجہ سے میں انکار نہ کر سکا، جیسے آپ بھی نہ کر سکی، لیکن میں آپ پر خود کو مسلط نہیں کروں گا۔ مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو چکی ہے، آپ کو یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ پریشا کی بھری ہوئی آواز سنائی دی۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ تو پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ سمجھ نہ پایا تو اس نے خود پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، وہ غصے سے کہتی اپنا لہنگا سنبھالتی بائیں طرف اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پریشا غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، دیواروں پر ہلکے رنگوں کی پینٹنگز لگی ہوئی تھی اور کھڑکی کے باہر سرسبز باغ دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس وقت پریشا کو ان میں سے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا دوپٹہ اتارا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ کتنی عجیب جگہ ہے، نہ کوئی شور، نہ لوگ، جیسے واقعی کسی قبرستان میں آ گئی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، دلہن کا سرخ لباس، زیورات اور آنکھوں میں تھکن۔ یہ میری زندگی کا سب سے عجیب دن ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بی بی جی، میں اندر آ جاؤں؟ یہ ایک عمر رسیدہ ملازمہ کی آواز تھی۔ جی آ جائیں۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت اندر آئی۔ میرا نام سکینہ ہے بی بی جی، میں کافی سالوں سے یہاں کام کر رہی ہوں۔ صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ پریشا نے حیرانی سے پوچھا، بلاش نے کہا تھا؟ جی بی بی جی، صاحب نے کہا تھا کہ نئی بیگم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پریشا چند لمحے خاموش رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے اس نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، وہ پھر بھی اس کے آرام کا خیال رکھ رہا ہے۔ صاحب کیسے ہیں؟ پریشا نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا۔ سکینہ مسکرا دی۔ صاحب بہت اچھے ہیں بی بی جی، دل کے بہت صاف ہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی لے لی ہے مگر دل کی روشنی بہت زیادہ دی ہے۔ پریشا کو جیسے کسی نے خاموش کر دیا ہو۔ ان کی آنکھوں کو کیا ہوا تھا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ سکینہ نے ایک گہری سانس لی۔ 5 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ صاحب اپنے والدین کے ساتھ شہر جا رہے تھے، گاڑی کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں صاحب کے والدین تو موقع پر ہی انتقال کر گئے اور صاحب کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ یہ سن کر پریشا کے دل میں ایک عجیب سا ڈر اٹھا۔ وہ پہلی بار بلاش کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اس کے بعد سے صاحب زیادہ تر یہاں فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، لوگوں سے کم ملتے جلتے ہیں مگر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، سکینہ نے کہا۔ پریشا خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے نکاح کے وقت کتنی بے رحمی سے اندھا کہا تھا۔ اسی وقت باہر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ پریشا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ یہ آواز کیسی تھی؟ سکینہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ لگتا ہے صاحب باغ میں چلتے ہوئے ٹھوکر کھا گئے ہیں۔ پریشا کے دل کو جیسے جھٹکا لگا۔ بغیر کچھ سوچے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور باغ کی طرف دوڑ پڑی۔ چاندنی رات تھی، باغ کے بیچوں بیچ بلاش زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی اسٹک چند قدم دور پڑی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر صحیح طرح کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ پریشا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیوں اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اس کے قریب جا کر رکی۔ رکیے، میں مدد کرتی ہوں۔ بلاش چونک گیا۔ آپ؟ پریشا نے جھک کر اس کی اسٹک اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں دے دی، پھر پہلی بار اس نے اس کا بازو تھام لیا۔ آہستہ کھڑے ہو جائیں۔ بلاش نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پریشا نے آہستہ سے جواب دیا، شاید مجھے کرنی چاہیے تھی۔
چاندنی میں دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ یہ پہلی بار تھا جب پریشا کے دل میں بلاش کے لیے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی پیدا ہوئی تھی، اور شاید یہی لمحہ ان دونوں کی کہانی کا اصل آغاز تھا۔ بلاش آہستہ آہستہ پریشا کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ چاندنی رات میں باغ کی خاموشی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ پریشا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بلاش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہے ایسے گرنے کی۔ اس کی بات سن کر پریشا کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دیں۔ بلاش چونک گیا۔ کس بات کے لیے؟ پریشا نے نظریں جھک گئی۔ نکاح کے وقت میں نے جو کچھ کہا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بلاش نے آہستہ سے کہا، آپ کو سچ نہیں بتایا گیا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ کو میری آنکھوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو میں کبھی اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا۔ پریشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ انکار کر دیتے؟ ہاں، اس نے بہت سکون سے جواب دیا۔ میں کسی کی زندگی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ یہ سن کر پریشا کو جیسے کسی نے خاموش کر دیا ہو۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واپس فارم ہاؤس کی طرف آنے لگے۔ اسی دوران بلاش نے پوچھا، آپ کو یہاں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ پریشا نے فوراً جواب دیا، بہت۔ بلاش ہلکا سا مسکرا دیا، تو پھر کل سے یہاں کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے، ملازمین، گارڈز، تاکہ آپ کو تنہائی محسوس نہ ہو۔ پریشا حیران رہ گئی۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی جس سے وہ ابھی تک غلط سمجھ رہی تھی۔ اسی وقت فارم ہاؤس کے گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ پریشا نے حیرانی سے دیکھا، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ چند لمحوں بعد ایک لڑکی گاڑی سے اتری، لمبے بال، مہنگا لباس اور چہرے پر غرور۔ پریشا اسے دیکھتے ہوئے چونک گئی۔ نویرا مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم بلاش صاحب، اور مبارک ہو نئی دلہن کو۔ اس کی آواز میں عجیب سی طنز تھی۔ بلاش نے سنجیدگی سے کہا، نویرا اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ نویرا ہنسی، بس سوچا اپنی پرانی دشمنی ختم کر دوں اور نئی کہانی شروع کروں۔ پریشا نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی خطرناک منصوبہ چھپا ہوا ہے، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی زندگی میں اصل مشکل اب شروع ہونے والی ہے۔ نویرا کی اصل سازش سامنے آئے گی، بلاش کے بارے میں ایک بڑا راز کھلے گا، اور پریشا کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ نویرا کی بات سن کر ماحول میں عجیب سی کشیدگی پھیل گئی۔ پریشا نے حیرانی اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو نویرا؟ پریشا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نویرا نے کندھے اچکائے اور مسکرا کر کہا، میں نے کہا نا، مبارک دینے آئی ہوں۔ آخر میری وجہ سے ہی تو یہ شادی ہوئی ہے۔ پریشا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا مطلب؟ بلاش خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ دونوں کی آوازوں سے اندازہ لگا رہا تھا کہ ماحول اچھا نہیں۔ نویرا نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں نکاح سے پہلے یہ نہ بتاتی کہ بلاش اندھے ہیں تو شاید تم اتنا ڈرامہ نہ کرتی، اور پھر اتنا دلچسپ منظر بھی نہ بنتا۔ پریشا کو شدید غصہ آیا۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ نویرا ہنس پڑی۔ بالکل، کیونکہ بلاش صاحب نے کبھی میری بے عزتی کی تھی اور مجھے بدلہ لینا تھا۔ یہ سن کر پریشا کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ بلاش اب بھی خاموش تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہارا بدلہ پورا ہو گیا ہو تو اب آپ جا سکتی ہو نویرا نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اتنی جلدی نہیں بلاش صاحب، کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ چند لمحوں تک وہاں خاموشی چھائی رہی۔ پریشا کو اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب اس کی سازش تھی۔ بلاش نے نرم لہجے میں جواب دیا، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ۔ یہی بات پریشا کو اندر سے اور زیادہ شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ جس شخص کو وہ کمزور سمجھ رہی تھی وہ دراصل بہت مضبوط دل کا انسان ہے۔ اسی لمحے اچانک بلاش کے فون کی گھنٹی بجی
اس نے فون اٹھایا۔ چند سیکنڈ بعد اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشا چونک گئی۔ کیا ہوا؟ بلاش نے گہری سانس لی اور کہا، ڈاکٹر کا فون تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری آنکھوں کے علاج کی ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے۔ پریشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یعنی آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے؟ بلاش خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، شاید، لیکن اس کے لیے ایک مشکل آپریشن کرنا ہوگا۔ پریشا کے دل میں ایک عجیب سی خوشی جاگی۔ اس نے دل میں پہلی بار دعا کی، یا اللہ، اگر یہ شخص دیکھنے کے قابل ہو جائے تو شاید میری زندگی بھی بدل جائے۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ نویرا ابھی بھی دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور وہ اس آپریشن کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بلاش کی بات سن کر پریشا کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اور امید دونوں ایک ساتھ جاگ رہی تھی۔ آپریشن کب ہوگا؟ پریشا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بلاش نے فون میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پہلے کچھ ٹیسٹ ہوں گے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 1 مہینے کے اندر آپریشن ہو سکتا ہے۔ پریشا نے پہلی بار دل سے چاہا کہ یہ آپریشن کامیاب ہو جائے۔ وہ آہستہ سے بولی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ بلاش نے اس کی آواز میں موجود خلوص کو محسوس کیا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس اندھیرے کا عادی ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر پریشا کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے نکاح کے وقت سب کے سامنے اسے اندھا کہا تھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ اسی دوران باہر سے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ پریشا چونک کر کھڑی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ چند لمحوں بعد ایک ملازم اندر آیا۔ سر، نویرا میڈم دوبارہ آئی ہیں۔ پریشا حیران رہ گئی۔ اب کیا چاہتی ہے وہ؟ بلاش نے سکون سے کہا، انہیں اندر آنے دیں۔ چند لمحوں بعد نویرا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح غرور بھری مسکراہٹ تھی۔ اوہ، لگتا ہے میں نے غلط وقت پر ڈسٹرب کر دیا۔ پریشا کو اس کا اندازہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو جلدی کریں، نویرا نے بلاش کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے سنا ہے آپ کا آپریشن ہونے والا ہے۔ بلاش نے سر ہلایا۔ ہاں، شاید، نویرا نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر آپریشن ناکام ہو گیا تو؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پریشا نے فوراً کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نویرا ہنس پڑی، دعا تو میں بھی یہی کرتی ہوں، لیکن قسمت کا کیا بھروسہ؟ یہ کہہ کر وہ قریب آئی اور آہستہ آواز میں بولی، کبھی کبھی انسان کو وہی چیز کھو دینی پڑتی ہے جس کی امید سب سے زیادہ ہو۔ پریشا کو اس کی باتوں میں عجیب سا خطرہ محسوس ہوا۔ نویرا تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ ایک عجیب سی مسکراہٹ چھوڑ گئی تھی۔ پریشا کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، فارم ہاؤس کے باہر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا اور موبائل پر آہستہ سے بولا، کام شروع کر دیں، ہمیں وہ آپریشن ہر حال میں رکوانا ہے۔ فون کے دوسری طرف سے آواز آئی، سمجھ گیا نویرا میڈم۔ ادھر کمرے میں سوئی ہوئی پریشا کو اچانک ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ بلاش کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور کوئی شخص اس کے قریب آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر جاگ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خطرہ صرف خواب نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں بھی بلاش کی زندگی ایک بڑی سازش میں گرتی جا رہی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ پریشا کی آنکھ اچانک کھلی تو اسے رات والا خواب یاد آ گیا۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بلاش ابھی بھی پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور سکون تھا۔ پریشا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یا اللہ، اس انسان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ اسی وقت بلاش نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا، آپ جاگ گئی ہیں؟ پریشا چونک گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بلاش ہلکا سا مسکرایا، آپ کی سانس لینے کا انداز بدل جاتا ہے جب آپ جاگتی ہیں۔ پریشا حیران رہ گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ بلاش واقعی بہت حساس اور سمجھدار انسان ہے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم اندر آیا، سر، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے لیے۔ بلاش نے سر ہلایا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، ہم آ رہے ہیں۔ پریشا فوراً بولی،
میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ بلاش چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ضرورت نہیں، آپ آرام کریں۔ پریشا نے پہلی بار تھوڑے سخت لہجے میں کہا، میں آپ کی بیوی ہوں اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بلاش اس کے لہجے میں موجود سچائی محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ چند منٹ بعد دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک درمیانی عمر کے ڈاکٹر بیٹھے تھے۔ انہوں نے بلاش کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے فائل کھولتے ہوئے کہا، آج ہم کچھ ضروری ٹیسٹ کریں گے۔ ان سے پتہ چلے گا کہ آپریشن کے امکانات کتنے ہیں۔ پریشا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی وقت بلاش کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا، جی چچا جان۔ فون پر زبیر سلطان کی آواز آئی، بیٹا ایک ضروری بات بتانی تھی۔ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ نویرا کل رات تمہارے فارم ہاؤس آئی تھی۔ بلاش نے پرسکون لہجے میں کہا، جی آئی تھی۔ چچا جان کی آواز میں فکر تھی، بیٹا اس لڑکی سے ہوشیار رہنا، مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ پریشا نے یہ بات سن لی، اسے فوراً رات والی بات یاد آ گئی۔ اس کے دل میں شک اور بھی گہرا ہو گیا۔ ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر نے سنجیدہ انداز میں کہا، رپورٹ شام تک آ جائے گی، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آپریشن کب ہوگا۔ ڈاکٹر چلے گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پریشا نے ہمت کر کے پوچھا، اگر آپریشن ناکام ہو گیا تو؟ بلاش نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تو کچھ نہیں بدلے گا، میں ویسے ہی رہوں گا جیسے ابھی ہوں۔ پریشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ انسان کتنا مضبوط ہے۔ اسی وقت فارم ہاؤس کے باہر ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ نویرا گاڑی سے اتری، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ خود سے مسکرا کر بولی، اب دیکھتے ہیں یہ آپریشن ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھر اندر کمرے میں پریشا کو اچانک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی بڑی مصیبت ان کے قریب آ رہی ہو۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ایسی بات جو میں کئی دنوں سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں۔ میں حیران رہ گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی، کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کرسی کھینچ کر میرے سامنے رکھ لی اور بیٹھ گئے۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ نرم تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈرتی ہو اور شاید مجھ سے نفرت بھی کرتی ہو، لیکن حقیقت وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ میں نے فوراً سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کچھ دیر میری آنکھوں میں دیکھا، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ سچ بتائیں یا نہیں۔ پھر آہستہ سے بولے، جس دن تم اس گھر میں آئی تھی اسی دن سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ کسی نے تمہیں میرے بارے میں ایسی باتیں بتائی جو سچ نہیں تھی۔ میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ کون سی باتیں؟ وہ جواب دینے ہی والے تھے کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ باہر سے ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی، دروازہ کھولو جلدی، بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ میں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ابھی ہم کچھ سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ دروازے پر دستک اور تیز ہو گئی۔ دروازے پر دستک مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں پہلے سے موجود خوف اور بھی بڑھتا گیا۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، باہر گھر کی ملازمہ کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، صاحب جلدی آئیے، بڑے صاحب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئے، پھر فوراً تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں بھی گھبرا کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ہم سب جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے والے کمرے کی طرف گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ بڑے صاحب بستر پر بے ہوش پڑے تھے اور گھر کے باقی لوگ ان کے گرد کھڑے تھے، پریشان تھے۔ کسی نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ چند ہی لمحوں میں پورا گھر بے چینی اور گھبراہٹ سے بھر گیا۔ میں ایک کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسی دوران میری نظر کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ مجھے اس کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا۔ دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ شاید اس اچانک ہونے والی بیماری کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔
اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گئے۔ انہوں نے بڑے صاحب کا معائنہ کیا اور سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ان کی حالت بہت نازک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ صرف اچانک بیماری نہیں ہے۔ سب لوگ چونک گئے۔ کیا مطلب؟ کسی نے بے اختیار پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری نظر سب پر ڈالتے ہوئے کہا، مجھے شک ہے کہ انہیں کسی نے کچھ کھلا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں جیسے سنسنی پھیل گئی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور اسی لمحے مجھے اچانک وہی شخص نظر آیا جو دروازے کے پاس کھڑا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کہانی اب ایک نئے اور خطرناک موڑ پر پہنچ چکی تھی۔